بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت صالح کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا نام ان کے بزرگ سمود بن جیشر سے منسوب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 8 جگہ اور ان کی قوم سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سمود میں نبوت سے سرفراز کیا۔ یہ قوم عرب کی سب سے پرانی قوموں میں سے دوسری قوم تھی، جسے قوم عاد کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے برپا کیا۔ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے بھی اس قوم کے قصے عرب کے لوگ بیان کرتے تھے۔ قوم سمود عرب کے مغربی اور شمالی علاقے میں آباد تھی۔ ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدائن صالح ہے۔ آج بھی وہاں پر ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں پتھر کی بڑی بڑی عمارتوں کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے سفر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ یہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ وہاں کے کھنڈرات میں مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں سے جلدی نکل چلو، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا تھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس بستی سے روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گزرو۔ یہ قوم بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی چونکہ انہی میں سے تھے اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عاد قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح قوم سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں: اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا توشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو؟ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کے بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ صالح علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی نہ عبادت کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے: اے صالح، تم ہمارے درمیان ایسے شخص تھے جس پر بڑی امیدیں تھیں، مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت بڑا مرتبہ تھا، بہت بڑا مقام تھا، لیکن اب تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو جو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے منع کرتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے؟ پھر صالح علیہ السلام برابر دین کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کی تبلیغ سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ایمان لانے والوں کا اور دوسرا انکار کرنے والوں کا۔ ساتھ ہی دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ انکار کرنے والے گروہ کے سرداروں نے ایمان لانے والے کمزور طبقے کے لوگوں کو طعنہ دینا شروع کر دیا۔ وہ ہنسی کرنے والے ہٹ دھرمی کے انداز میں کہتے کہ کیا ہمارے درمیان یہی اکیلے آدمی ہیں جن پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہی درمیان کا ایک آدمی ہے۔ یہ تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے، جھوٹا ہے اور خود پسند بھی ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو یہ ہماری بڑی بے وقوفی ہوگی۔
حضرت صالح علیہ السلام ان کے اس رویے سے بددل نہیں ہوئے، دعوت اور تبلیغ میں برابر لگے رہے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، تو ہم کو ان معبودوں کو پوجنے، ان کی بندگی کرنے اور ان سے مدد مانگنے سے منع کرتا ہے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جواب دیتے، اللہ ہی تم کو پیدا کرنے والا ہے، اکیلا وہی تم کو روزی دینے والا ہے، اور تمہاری ضروریات کو بھی پوری کرنے والا صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر قوم کے سرداروں نے حجت کیا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم کو اتنا مال و دولت اور خوشحال نہ دیتا۔ دوسری طرف تمہارے پیروکار تو غریب، بدحال اور پریشان حال لوگ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ اس پر گھمنڈ نہ کرو، یہ دنیا میں امتحان کے لیے ہے، اللہ چاہے تو پل بھر میں یہ سب چھین لے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے صالح، اس کے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے شخص تھے جس سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اب تم ہم کو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہو۔ تم تو سچ مچ بہت جھوٹے ہو۔ اچھا، اگر سچے ہو اور اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی اللہ کی نشانی یعنی کوئی معجزہ ہم لوگوں کو دکھاؤ، تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صالح علیہ السلام نے کہا، ایسا نہ ہو کہ نشانی آنے کے بعد بھی انکار اور سرکشی پر جمے رہو، ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سرداروں نے یقین دلایا کہ تب ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہی لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کی نشانی چاہتے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اگر تم پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی نکلوا دو، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح سے یہ مطالبہ کر کے سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک سردار کہنے لگا، اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا، لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر تیسرا کہنے لگا، اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ چوتھا بولا، موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں کہنے لگا، وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلے ایک دن تمام کنوؤں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تب تم سب لوگ ایک دن جمع ہو جاؤ۔ مقررہ دن سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھی جس کا ذکر اس قوم نے کیا تھا۔ پہاڑی چٹان میں سے بہت ہی تندرست اور خوبصورت زندہ جاگتی اونٹنی نکل کر سب کے سامنے آ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک مکمل بچے کو بھی جنم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ اور آزمائش بھی ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سن لو، ایک دن یہ تمہارے کنوؤں اور چشموں سے اکیلے پانی پیے گی۔ اس دن کوئی آدمی یا جانور پانی نہ پی سکے گا۔ دوسرے دن پوری قوم کے آدمی، جانور اور مویشی پانی پئیں گے۔ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ چھیڑے گا، نہ ستائے گا۔ اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی نے اسے نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، تم سب غارت اور برباد ہو جاؤ گے۔ چونکہ دن کی روشنی میں کھلی آنکھوں سے قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو اچانک چٹان پھاڑ کر نکلتے دیکھا تھا، اس لیے انکار نہ کر سکے۔ ساری شرطیں جبر یا مجبوری کے تحت ماننے کو تیار ہو گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی، ان پر ایمان لائے۔ ان کا ایک سردار جندہ بن عمرو تو اسی وقت مسلمان ہو گیا، جبکہ اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔
شرط کے مطابق ایک دن اونٹنی اور اس کا بچہ کنویں سے پانی پیتے اور چراگاہوں میں چرتے، لیکن بستی کے لوگ اور مویشی رکے رہتے۔ دوسرے دن بستی والے پانی نکالتے اور ان کے مویشی چراگاہ میں چرتے۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ شرط کھلنے لگی۔ آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ایک پورا دن اللہ کی اونٹنی ہماری کھیتوں اور زمینوں میں چرتی پھرے اور کنویں اور چشموں کا اکیلے پانی پیے، اور ہمارے مویشی تک محروم رہیں۔ اس سے چھٹکارا مل جائے تو اچھا ہے، لیکن اسے قتل کرنے کی ہمت کسی کی نہیں پڑتی تھی۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا، اس کا نام قدار بن سائف تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کا بچہ یہ قتل دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے قتل کی خبر ہوئی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو، 3 دن کے بعد ہی اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ سورہ نمل آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کی بھی کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا اور قسم کھا کر عہد کیا کہ رات میں حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے پورے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعد میں صالح علیہ السلام کے قبیلے والوں سے کہہ دیا جائے گا کہ ہم اس قتل و ہلاکت میں شامل نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ اسی رات ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ، جن کی تعداد 120 بتائی جاتی ہے، وہاں سے ہجرت کر گئے اور کوہ طور کے قریب ہی ایک پہاڑی پر مقیم ہو گئے، جس کی وجہ سے سارے لوگ عذاب سے محفوظ رہے۔ اس پہاڑی کا نام بنی صالح پڑ گیا، جو جزیرہ نما سینا میں ہے۔ یہ 9 فسادی لوگ ابھی پہاڑی پر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑھکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلے دن صبح سے ہی شروع ہو گئیں۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، جیسے انتہائی ڈر کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن سب کے چہرے لال بھبوکا ہو گئے اور تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ خوف و دہشت کا آخری مقام تھا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ چیخنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو صرف طوفان سے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اسی رات ایک ہیبت ناک کڑکدار چیخ کی آواز نے ایک آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا۔ یہ تقریباً 1500 گھرانے تھے جو سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب دل دہلانے والی بجلی کی کڑکدار اور خوفناک چیخ کی شکل میں تھا۔ آواز کے ساتھ زبردست دھماکہ ہوا۔ وہ سب اپنے منہدم گھروں میں ہلاک ہو کر ایسے اوندھے پڑے تھے جیسے باڑ بنانے والی روندی ہوئی گھاس جو بھوسی بن جائے، اور جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں، وہاں کبھی کوئی بستی تھی ہی نہیں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا،
دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا۔ قوم سمود کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے۔ 8ویں صدی ہجری میں مورخ اور سیاح ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے اس مقام سے گزرا تھا۔ اپنے سفر میں لکھتا ہے، یہاں سرخ رنگ کے پہاڑیوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو چٹانوں کو تراش تراش کر اس کے اندر بنائی گئی تھیں۔ ان کے نقش و نگار اب تک تازہ ہیں جیسے آج ہی بنائے گئے ہیں۔ ان مکانات میں آج بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے اور وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور وہیں آپ صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن ان میں پھر گمراہی آ گئی۔ شیطان نے انہیں پھر بہکایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے علاقے میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ یہ تھا قصہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسی طرح ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔